بہت ہی کمینی شاہ ہے کوئی تو، مطلب تجھے سب پتا تھا پھر بھی تو نے مجھے نہیں بتایا۔ شاہ بیڈ پر لیٹے دانت پر جھپٹا تھا، دانت کراہ کر رہ گیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسا دوست ہے تو، بیسٹ میرے سامنے ہوتا تھا روز اور میں پہچان ہی نہ سکا، میں اب کیسے سامنا کروں گا دراب کا؟ اف، تو بیسٹ کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ کتنی بار وارن کیا تھا دراب کے سامنے فضول نہ بکا کر، پر نہیں، تو پھر تو ہے نا، اپنی ہی کرنی ہوتی ہے تجھے۔ خیر اب تو خود ہی سیٹ رہے گا آئندہ۔ داد نے ہمت کر کے شاہ کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا، ورنہ شاہ تو مانو آج کچھ کر کے ہی دم لیتا۔ اب منہ بنانے کا کیا فائدہ، کچھ نہیں کہے گا تجھے، نارمل رہ۔ داد نے منہ بنا کر بیٹھے شاہ سے کہا تھا، بات نہ کر مجھ سے، خود رہ اکیلا، میں جا رہا ہوں۔ شاہ منہ بنا کر اٹھا تھا۔ روم سے نکلتے شاہ کو دیکھ کر داد مسکرایا تھا، جانتا تھا باہر بیٹھا رہے گا جب تک ڈاکٹر چھٹی نہیں دے دیتا۔ زوبی کو دیکھ کر حاشر ہکا بکا تھا۔ یہ کیا تم بلیک بیوٹی کے لباس میں؟ ہاں، ایک ضروری کام سے آئی تھی پر کسی نے بے ہوش کر دیا۔ تم کو کیسے پتا کہ میں قید میں تھی؟ وہ ڈان سمجھا کہ میں بلیک بیوٹی ہوں۔ خیر تمہیں کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ حاشر نے بروز کھا کر کہا، ظاہر ہے بلیک بیوٹی کا کام ہے، اسی نے کہا ہے، تم کیوں اتنا حیران ہو رہے ہو؟ کئی بار میں ضرورت پڑنے پر بلیک بیوٹی مجھے بھی بلیک بیوٹی بننے کا حکم دیتی ہے۔ آج بھی اسی کا کام کرنے آئی تھی، بات صرف مجھے اور بلیک بیوٹی کو بتا دی۔ خیر آج تمہیں بھی پتہ چل گئی، اب اپنا منہ بند رکھنا۔ اور یہ نقاب پوش کون ہے؟ اسی کے سامنے اتنا کچھ پوچھ لیا، اگر یہ کوئی مخبر ہوا تو؟ گاڑی چلاتے بیسٹ کی طرف اشارہ کر کے زوبی نے پوچھا تھا، تمہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرتا، بس ڈرائیور ہے۔ حاشر نے بات بدلی تھی۔ بیسٹ بلیک بیوٹی کی جگہ زوبی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا، مگر جلد ہی نارمل ہو گیا۔ جانتا تھا مصطفیٰ کی دوست زوبی اس کے ساتھ ہی ہے۔ حاشر بھی، مگر حاشر تو اصل میں بیسٹ کا آدمی تھا۔ حد کرتی ہو لڑکی، کیا ہو تم؟ بیسٹ بلیک بیوٹی کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا۔ رمشا کی ڈانٹ کا اثر تھا اور اب مصطفیٰ کچن میں گھسی کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اپنے کپڑوں پر نہ گرائی ہو۔ اوفو، سب پتہ نہیں میں بنا کیا رہی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر کپڑے جھاڑتی کچن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے دروازہ بند ہوا۔ مصطفیٰ ایک دم مڑی تھی، لال آنکھیں اسے گھورتے ہوئے سامنے تھیں۔ ڈان کے پاس کیا لینے گئی تھی؟ بیسٹ کی بھاری آواز مصطفیٰ ڈری تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی بلیک بیوٹی کی بولتی بیسٹ کے سامنے بند ہو جاتی تھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ میرے کام کے بیچ مت آیا کرو، اور اس طرح آئندہ یہاں مت آنا، کسی نے دیکھ لیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بلیک بیوٹی بولی، کیوں نہ آؤں؟ وجہ؟ بیسٹ قریب ہوا تھا، بلیک بیوٹی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ مصطفیٰ کی سانس اٹکی تھی۔ جوڑو، کیوں آ جاتے ہو تم بار بار یہاں؟ کتنی بار کہا ہے دور رہو، مجھ سے مت آیا کرو۔ میں تو آؤں گا، تمہیں یاد دلاتا رہوں گا، تم میری بیوی ہو، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، دم ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ گرم گرم صافی سے مصطفیٰ کی گال کو چھو رہی تھی، اتنا قریب بیسٹ نے کیا تھا، اپنا آپ چھڑانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بے بسی سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ان سب میں سے میں نہیں پگھلتا، یہ آنسو بے معنی ہیں، کوئی اور تیر چلاؤ، شاید کہ میرا دل نرم ہو جائے، پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک دم سے بیسٹ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وقت ملے تو سوچنا تم نے کیا کیا ہے۔ بیسٹ نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ بیسٹ کا یہ رویہ مصطفیٰ کی سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، میں نے صرف اماں کے لیے کیا تھا۔ اس دن تم نے میری بات سنی، کب کسی کی زندگی بچانے کے لیے اگر ایسا قدم اٹھا بھی لیا تو کون سا گناہ کیا؟ جبکہ دراب کو سب بتایا ہے، اندھیرے میں نہیں رکھا، اگر اس سے بھی چھپاتی تو گناہ کرتی نا؟ بھیگی آواز کے ساتھ بلیک بیوٹی نے کہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں تم میری ہو، دراب سے دور رہنا، مگر ابھی میں نے تم سے بدلہ نہیں لیا، میرے وار کا انتظار کرنا۔ وہ بلیک بیوٹی، اور ہاں، یہ جو تمہارا ناٹک ہے گونگی بننے کا، یہ بھی سب کے سامنے لاؤں گا، دیکھنا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وقت آنے پر میں خود کو سب بتا دوں گی۔ اس سب کے پیچھے بھی ایک راز ہے، کیا ہی اچھا ہوتا جو تم میری زندگی میں نہ آتے، نکل جاؤ میری زندگی سے پلیز۔ بلیک بیوٹی کو اب غصہ آیا تھا، تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو مسٹر بیسٹ، مجھے حاصل کر کے بھی تم نے کوئی تیر نہیں مارا، اور یہ میری زندگی ہے، میں خود پہ فیصلہ کروں گی اپنی زندگی کا، تم ہوتے کون ہو؟ بلیک بیوٹی کی بات پر بیسٹ کو آگ لگی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا، اب اس کے نتائج بھگتو مس، اور ہاں یاد رہے میری نظر تم پر ہی ہے، کوئی ہوشیاری دکھائی تو آگے تم سمجھدار ہو۔ بیسٹ پنکارا تھا، جاؤں یہاں سے، جاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بیسٹ اپنی مرضی سے آیا تھا اور اپنی مرضی سے جائے گا، تم ہوتی کون ہو حکم دینے والی؟ کہتے ساتھ بیسٹ آگے بڑھا اور بلیک بیوٹی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا نقاب سرکایا تھا۔ بیوٹی کے لب اپنے لبوں میں قید کیے تھے، لیکن بلیک بیوٹی تڑپ کر رہ گئی۔ اپنی شدت لٹا کر نقاب سیٹ کیا اور اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ بیسٹ کے چھوڑنے پر بلیک بیوٹی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ بیسٹ کی شدت برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ بلیک بیوٹی کے پھٹے ہونٹ کی طرف اشارہ کرتا بیسٹ بولا۔ اس سے پہلے کہ بیسٹ پھر سے کوئی حرکت کرتا، بلیک بیوٹی بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ بیسٹ ہلکا سا مسکرایا، مگر اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب تھی۔ میڈم، میں تمہیں اتنی جلدی معاف نہیں کرنے والا، واش روم کے دروازے کو گھورتا بیسٹ بولا تھا۔ کافی دیر بعد یہ یقین کر کے کہ واش روم سے باہر نکلی کہ بیسٹ چلا گیا ہے،
हल्का सा डोर खोलकर अपना सर निकाला तो दुराब कमरे में दाखिल होता नजर आया। शुक्र का सांस लेती मुसफ़ा मुकम्मल तौर पर बाहर निकली। दुराब ने मुसफ़ा की हरकत नोट कर ली थी। आंखों में शोखी लिए मुसफ़ा से मुखातिब हुआ, कैसे ढूंढ रही हो? अरे ये क्या, तुम्हारे होंठ से खून निकल रहा है? क्यों निकल रहा है? सब ठीक है। दुराब के कहने पर मुसफ़ा का हाथ अपने होंठ पर गया। न जाने क्यों दुराब से नजरें ना मिला पा रही थी। झुके सर को नफ़ी में हिलाया था और जल्दी से कमरे से बाहर निकली। मिस्टर बीस्ट, देख लूँगी मैं तुम्हें, तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। अपने ख्याल में बीस्ट को धमकाती मुसफ़ा रिमशा से टकराई थी। अरे अरे, क्या हुआ? आज बड़ी तेज़ गाम बनी हुई हो, सब खैर है? जी आप ही, वो बस ऐसे ही अपने होंठ पर हाथ रखा हुआ था, कहीं रिमशा ना देख ले, अगर देख लिया तो बस। लंबा सा लेक्चर तैयार था बेपरवाही के मुतालिक, पर मेरी ये मासूम आप ही क्या जाने, असल में ये बीस्ट की मेहरबानी है। कहाँ मर गया ये केडी? दान ढा रहा था। बॉस रात का टाइम दिया है, कहाँ है? अभी मसरूफ़ है। इस बीस्ट को नहीं मैं छोड़ने वाला। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए मैंने, आखिर ये कैसे कर सकता है? बॉस कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा बीस्ट को रास्ते से हटाने के लिए, वरना ये तो हमारा कोई काम नहीं होने देगा आगे चलकर। ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इससे पहले ये हमें इसका काम तमाम करना होगा। अंशु बोला, मैं तो बस सिर्फ एक ऐसे बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरी मदद करे इस बीस्ट से जान छुड़ाने में, और हमारा नाम भी नहीं आएगा, काम भी हो जाएगा। डॉन हंसते हुए बोला, कौन है बॉस? वो जब आएगा तब पता चल जाएगा, फिर देख लूँगा मैं इस बीस्ट को, बस तुम हया का ख्याल रखो। जी बॉस, जैसे आप कहें। अगले ही दिन हया हिफाजत से डॉन के पास थी, मगर एक कार्ड हया के हाथ डॉन के लिए भेजा गया था जिसमें लिखी इबारत डॉन को आग लगा गई थी। बीस्ट इतना कमज़ोर नहीं कि औरत के साथ बुरा करे। अब की बार कोई पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। बीस्ट अपने शिकार को एक ज़रूर मौका ज़रूर देता है। समझो ये तुम्हारे लिए एक मौका था, अगली बार कोई गुंजाइश नहीं। अम्मा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। खान बाबा ने रमशा और मुसफ़ा को बुला लिया था। प्लीज़ आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, अब आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। मुसफ़ा की आवाज़ पर अम्मा ने आंखें खोली थी। खुशी से इनकी आंखें भीग गई थी। मेरी मुसफ़ा तो बोल सकती है, मेरे कान गलत तो नहीं सुन रहे, तो मेरी मुसफ़ा है ना? अम्मा को यकीन करना मुश्किल हो गया था। जी मेरी अम्मा, ये मैं ही हूँ आपकी मुसफ़ा। आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, सिर्फ आप और मैं ये बात जानते हैं, वादा करें प्लीज़। खान बाबा को तो बिल्कुल नहीं, प्लीज़ मेरी प्यारी अम्मा। रोते रोते मुसफ़ा ने इल्तिजा की थी, मगर अम्मा ने कुछ कहना चाहा, कुछ अगर मगर नहीं। अम्मा प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लें। ठीक है, सारी बात बतानी पड़ेगी मुझे, क्यों छुपा रही हो सब? जब से आवाज़ गई थी तो कितना इंतज़ार किया मैंने मेरी बच्ची बोलेगी, और तू कहती है मैं सबसे छुपा लूँ। अरे मेरा तो दिल करता है चीख चीख कर सबको बताऊँ कि मेरी मुसफ़ा गूंगी नहीं है। जो तेरा मजाक उड़ाते थे इन सबको बताऊँ। आओ देखो मेरी मुसफ़ा बोलती है, गूंगी नहीं है। कहते साथ अम्मा फूट फूट कर रोई थी। दोनों एक दूसरे के गले लगे अपना दिल को हल्का कर रहे थे। अरे क्या हुआ मेरी अम्मा? प्लीज़, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझसे तो आप इतना प्यार नहीं करती हैं। कभी कभी तो मुझे मुसफ़ा से जेलसी हो महसूस होती है। रूम में दाखिल होती रिमशा नॉन स्टॉप बोली थी, कुछ नहीं आप ही, वो बस इतने दिनों बाद अम्मा से मिली हूँ ना, इसीलिए। मुसफ़ा का इशारा अम्मा ने गौर से देखा। एक गहरी सांस लेती अम्मा ने रिमशा को भी गले लगाया, जबकि मुसफ़ा ने शुक्र अदा किया था। अम्मा ने इसका साथ दिया था। एक बोझ जो इतने सालों से मुसफ़ा के दिल पर था, आज उतरा तो वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अम्मा के आखिरी दिनों में अम्मा को ये खुशी देना चाहती थी जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई थी। सारी रात बैठकर अपने बारे में सोचती रही, आखिर मेरे साथ ही क्यों? हाँ, ना तो मैं दुराब के काबिल हूँ, ना ही बीस्ट के। जब बीस्ट को भी सारी हकीकत मालूम होगी तब वो भी छोड़ देगा। खैर मैं तो खुश हूँ, वो मुझे छोड़ देगा। खुद से बातें करती अब इसे थकन का एहसास हुआ तो अम्मा के भाई जानिब लेट गई, मगर नींद जैसी आंखों से रूठ गई थी। क्या चाहता है बीस्ट आखिर मुझसे? कौन है ये? बिग किंग ने क्यों बीस्ट को मुझसे निकाह की इजाज़त दी? पापा तो सब जानते हैं, फिर क्यों? बेटा, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकती। ये सब ज़रूरी था, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। नींद में जाती मुसफ़ा को बिग किंग की बात याद आई। एकदम आंखें खोलकर छत को घूरने लगी। क्यों ज़रूरी था पापा? आहिस्ता से बड़बड़ाती करवट बदलकर सोने लगी थी। बोल, कौन है तू? क्या ताल्लुक़ है तेरा डॉन से? बोल, आज नहीं बोलेगा तो अपनी बीवी को दफना भी नहीं सकेगा। बीस्ट का गज़बनाक गुस्सा पूरी तरह इस पर हावी था। साथ खड़े दाद ने जंजीरों में जकड़े खान बाबा को बीस्ट के कहने पर मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। बीस्ट को काफ़ी अरसे से खान बाबा पर शक था। अपने बंदों से कहकर खान बाबा पर नज़र रखी थी, और ख़ुद तो पल पल की खबर से वाकिफ़ था। डॉन से खान बाबा का ताल्लुक़ इसी ताल्लुक़ से मुसफ़ा का माज़ी कहीं जुड़ा था, जिसको जानना बीस के लिए सबसे ज़्यादा अहम था। अम्मा की वफ़ात कैंसर फैलने की वजह से हो गई थी, और यही वो पॉइंट था कि खान बाबा की वो ब्लैकमेल करके सारी बात उकलवाई जा सकती थी, वरना आज तक खान बाबा ने किसी के सामने अपनी ज़ुबान ना खोली थी। क्या मतलब? तुम कौन हो? मेरी बीवी को क्या हुआ? खान बाबा ने हिम्मत करके आखिर पूछ लिया। बीस्ट की बात से खान बाबा को धचका लगा था। तेरी बीवी आज वफ़ात पा गई। तूने अगर बर वक्त पहुँचना है तो सारी बात बतानी पड़ेगी, एक एक बात, मुसफ़ा का माज़ी और वो सब कुछ जो तू डॉन के लिए करता आया है। मैं कौन हूँ ये फ़िक्र छोड़, पर जो पूछा है सिर्फ वही बता, वरना बीस्ट ने
بات ادھوری چھوڑی تھی۔ خان بابا کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ یہ خبر ہی جان لیوا تھی کہ ان کی شریک حیات اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ان کی بیماری سے وہ بعد میں واقف ہوئے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور آج وہ انہیں اکیلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ خان بابا جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے وہ سخت مرحلہ تھا جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرو تم مجھے جانے دو گے۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو اور یہ سب جان کر تمہیں کیا ملے گا، مگر اس وقت میرے گھر پر ہونا ضروری ہے۔ خان بابا آج اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے جیسے خان بابا بتاتے گئے، بیسٹ کی پیشانی کے شکنوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیسٹ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے یہ ساری بات سن کر۔ بیسٹ نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے خان بابا کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ داد نے خان بابا کو ٹارچر روم سے نکال کر اپنے آدمی کے ذریعے گھر پہنچا دیا تھا۔ خود داد کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ واپس آ کر بیسٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیسٹ کا بنا کچھ کہے ڈان کو بھیجنا اور ابیو خلا میں گھورنا جیسے کوئی چیز گم گئی ہو اور اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ داد کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرے گا تو؟ داد نے بیسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اب میں وہ کروں گا جو اس ظالم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ کچھ سوال تھے جو رہ گئے تھے، آج ان کا بھی جواب مل گیا۔ بیسٹ کے چہرے کی لالی تبھی ہوتی تھی جب وہ شدید غصے میں ہوتا تھا۔ داد نے گہری سانس لی تھی۔ اسے خود بھی انتظار تھا اس دن کا جب بیسٹ ڈان کا خاتمہ کرتا۔ مصطفیٰ صبح دیر سے اٹھی تھی، مسکرا کر ساڑھ لیتی اماں کو دیکھا۔ میری پیاری ماں، آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ یعنی آج میں جیت گئی، ورنہ آپ کہاں اتنی لیٹ اٹھتی ہیں؟ چلے نہ اٹھیں، آپ کو ناشتہ بنا کر دوں، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ پیار سے اماں کو اٹھاتی مصطفیٰ نے 3-4 بار ان کا کندھا ہلایا، مگر اماں ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اب کی بار تیزی سے اماں کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، پر کوئی جواب نہ پا کر مصطفیٰ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کانپتے ہاتھوں سے نبض چیک کی، اور اب تو جیسے مصطفیٰ کو اپنا سانس لینا مشکل لگا تھا۔ نہیں نہیں، آپ کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں مجھے؟ اماں اٹھیں پلیز، اماں اٹھیں۔ کوئی جواب نہ پا کر مصطفیٰ نے ایک بار پھر آواز دی تھی۔ مصطفیٰ چیختے ہوئے اپنے حواس میں نہیں تھی، شاید بھول گئی تھی کہ سب کے سامنے وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اپنی سب سے حسین ہستی کو خود سے دور جاتا دیکھ وہ خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ مصطفیٰ کی چیخ سن کر کمرے میں آئی۔ رمشا سکتے میں تھی، اسے سمجھ نہ آیا مصطفیٰ کی آواز واپس آنے پر خوش ہو یا اماں کی دوری پر روئے۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ رمشا وہیں بے ہوش ہوئی تھی۔ جنازے کو اٹھا لینا چاہیے اب، دراب نے خان بابا کو دیکھتے کہا، جو نڈھال سے ایک طرف بیٹھے تھے۔ کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دیے۔ داد نے نظریں چرائی تھیں۔ یہ سب اسی نے کیا تھا۔ اب افسوس ہو رہا تھا، جبکہ دراب نال میں بیٹھا تھا۔ خان بابا کو پتہ ہوتا کہ بیسٹ سامنے بیٹھی ہستی ہے تو کبھی اپنی زبان نہ کھولتے۔ اپنی شریک ہاتھ کے جانے کا غم الگ، ساتھ ہی اپنا ماضی کسی کے سامنے بیان کرنے کا ملال الگ۔ مردوں کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ مصطفیٰ چلاتی کھڑی ہوئی تھی، نہیں نہیں، مت لے کے جاؤ میری اماں کو، کوئی نہیں لے کر جائے گا۔ مصطفیٰ کو سنبھالنے میں زوبی کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ چیختی چلاتی مصطفیٰ کو قابو کرنا زوبی کو ناممکن لگا تھا۔ ساتھ ہی سب مصطفیٰ کو بولتا دیکھ حیران بھی ہو رہے تھے۔ خان بابا سکتے میں تھے تو میری گڑیا کی آواز آ گئی۔ دل میں شکر ادا کرتے مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر تسلی دی، مگر مصطفیٰ کسی کو بھی جنازے کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ نہیں، میری اماں کو کوئی نہیں لے جائے گا، کوئی بھی نہیں۔ اب کی بار دراب آگے بڑھا تھا۔ مصطفیٰ کو اپنی گرفت میں مچلتا دیکھ داد کو جنازہ اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ مصطفیٰ دراب کے سینے سے لگی، اب اپنے حواس کھو چکی تھی۔ بے ہوش ہوتی مصطفیٰ کو دراب کے مضبوط بازو نے تھاما تھا۔ بیسٹ بلیک بیوٹی کے روم میں بنا آواز پیدا کیے داخل ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، سب اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ صوبی مصطفیٰ کو چپ کرواتی، تھک کر اب خود مصطفیٰ کے بیڈ پر سو چکی تھی۔ مصطفیٰ کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بیس نے ہر طرف اپنی نظریں دوڑائی، مصطفیٰ کہیں نظر نہیں آئی، البتہ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے ہوا تو صوفے کے پیچھے سے بلیک بیوٹی کا سر نظر آیا۔ آہستہ سے بیسٹ بلیک بیوٹی کے برابر بیٹھا، مسلسل ہلتا وجود بیس نے اپنی باہوں میں قید کیا۔ بلیک بیوٹی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بیسٹ آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اماں آنکھوں میں ہر درجہ آنسو لیے بیس سے کہتی، بلیک بیوٹی کی ہچکی بندی تھی۔ بیس نے بیوٹی کو خود میں سمویا تھا۔ بیس کے سینے پر سر رکھے روتے روتے کافی دیر گزر گئی تو مصطفیٰ کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا، فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ بیس کو مصطفیٰ کا یہ انداز پسند نہ آیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ آئندہ مجھ سے دور جانے کی غلطی مت کرنا، آج چھوڑ رہا ہوں، آئندہ معاف نہیں کروں گا، اور ہاں، جتنا بھی رونا ہے، میرا سینہ میرا کندھا حاضر ہے، کسی اور کے پاس بھٹکتی نظر نہ آنا۔ آج تو دراب کی باہوں میں تھی، مگر یاد رکھنا اگلی بار دراب کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ بیسٹ کے الفاظ تھے یا خنجر، میں کب گئی دراب کے پاس؟ مصطفیٰ اپنا رونا بھول کر بیسٹ کو ہنک بن کر دیکھنے لگی۔ کہا نا آج معاف کر دیا؟ میری شیرنی اپنے حواس میں نہیں تھی، پر تم نے کیسے دیکھا؟ تم تھے وہاں؟ مصطفیٰ کو کچھ یاد آیا، خود پر غصہ بھی آیا، کیسے وہ لگ سکتی تھی دراب کے سینے سے؟ میں نے کہا نا مسز، میری تم پر ہی نظر ہر وقت ہے، یہ مت بھولنا، تم اکیلی ہو، سائے کی طرح تمہارے پاس ہوں، تم چاہو تو ڈھونڈ لو۔ مصطفیٰ کے چہرے پر آئی لٹوں کو آہستہ سے کان کے پیچھے اڑستے بیس نے کہا تھا،
तुम अपना ये निकाब क्यों नहीं हटाते? मुसफ़ा का दिल चाहा बीस्ट को देखे, साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर बीस्ट ने मुसफ़ा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अभी नहीं, जब ढूंढ लोगी मुझे पहचान जाओगी, तब खुद कहूँगा उतार लो मेरा निकाब। ऐसे नहीं, ब्लैक ब्यूटी हो तो बनकर भी दिखाओ। बीस्ट काफ़ी हद तक मुसफ़ा का दिमाग दूसरी तरफ लगाने में कामयाब हो चुका था। दूर हटो मुझसे, मुसफ़ा को गुस्सा आया था। ये गलती मत करना वरना आज की रात। बीस्ट का अंदाज, भारी आवाज़ और मायने खेस लहजा मुसफ़ा की छठी हस्बेदार हुई थी। जाओ यहाँ से, इतना जहन पर जोर मत दो मेरी जान। और हाँ, दुराब दोबारा तुम्हारे करीब नजर आया तो जाएगा मेरे हाथों से। मैं अपनी चीज़ें बहुत जुनूनी हूँ, कहते साथ मुसफ़ा को खुद से करीब किया था। मुसफ़ा के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी, मनमना कर अपना आप छुड़ाना चाहा था, मगर बीस्ट की गिरफ्त मजबूर थी। कर ली अपनी जोर आजमाई, तुम चाहो भी तो दूर नहीं जा सकती मुझसे। बीस्ट की सहरंगेज़ अवयास मुसफ़ा एक पल में खो सी गई थी। छोड़ो मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों आए हो तुम मेरा यहाँ तमाशा देखने? में बेबस नहीं हूँ, समझे? अब यकीन आया, मैंने झूठ नहीं कहा था। अम्मा की खातिर ही सब किया था। अब सब खुश हैं, सुकून है सबको। मिस्टर बीस्ट, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करूँगी, कभी नहीं। मुसफ़ा ने अपनी बात पूरी ना की थी कि रिमशा की आवाज़ आई। बीस्ट फ़ौरन लाल आंखें लिए उठा था। कहा ना, ज़हन पर जोर मत डालो, रिलैक्स रहो, सो जाओ, फिर मिलूंगा, कहकर बीस्ट ने मुसफ़ा का गाल थपथपाया और चला गया। क्या है ये शख्स? मुसफ़ा सोच कर रह गई। पिछली मुलाकातों की निस्बत आज बीस्ट का लहजा खुद के लिए काफ़ी नरम महसूस किया था। सब मुसफ़ा की आवाज़ वापस आने पर खुश थे। जब जब मुसफ़ा बात करती, रिमशा गौर से बस मुसफ़ा को देखे जाती। काफ़ी दिन हो गए, अब घर चलना चाहिए। रिमशा के कहने पर मुसफ़ा ने कुछ कहने की ठानी। आप ही मैं यहीं रहूँगी दुराब के साथ, मैं नहीं रहना चाहती। ना ही हम इस शादी से खुश थे, ना मैं सिर्फ अम्मा की खुशी की खातिर शादी के लिए हाँ की थी। बहुत मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी। कोई बम था जो रिमशा के सर पर फटा था। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? रिमशा को तो यकीन ही ना आया था मुसफ़ा इस हद तक सोच सकती है। आप ही प्लीज़, आप तो मेरी बात को समझे। मुझे नहीं जाना इस घर में, यहीं ठीक हूँ मैं। मुझे मेरी अम्मा की यादें यहाँ और खान बाबा भी हैं, मैं बस यहीं रहूँगी और बस बहुत हो गया ये मेरी ज़िंदगी, और मैं जानती हूँ किस तरह मुझे गुजारनी है। आप बस इतना कीजिए कि बात सब तक पहुँचा दीजिए। और दुराब को कौन बताएगा? मैं खुद दुराब से बात कर लूँगी और वो भी इस सब के लिए राज़ी होगा। इसकी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुसफ़ा मेरी गुड़िया, शादी कोई खेल थोड़ी है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरी मानो तो प्लीज़ एक बार फिर से सोचो। तुम्हें क्या हो गया है? रिमशा अपना सर पकड़ कर बैठ गई। आप ही कैसे समझाऊँ आपको? दुराब मेरा शौहर ही नहीं है, ना ही अब मेरा रहना बनता है वहाँ। सिर्फ अम्मा की खुशी की खातिर ये डील हुई थी। अब अम्मा नहीं रही तो मेरा क्या काम इस घर में? अम्मा की खातिर मैंने सब कुछ किया, मगर अब मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी। गहरी सोच में डूबी मुसफ़ा ने अपने आप को मजबूत पाया था। आप ही अगर सुन ले कि दुराब मेरा शौहर नहीं तो क्या होगा? तो तूफ़ान आएगा, और इस तूफ़ान से पहले मुझे कुछ करना है। डॉन मुझे ढूंढ चुका है, अब यह भी जान गया है कि मुस्तफ़ा यानी वो शायद मेरी बेटी है। मतलब मेरी मानो की जान खतरे में है, वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। तुम जो कर सकते हो वो करो। मेरी मानो को कुछ नहीं होना चाहिए। दुराब, मेरी बेटी की हिफाजत अब तुम्हारे ज़िम्मे है। आप बेफ़िक्र रहें सर, मैं अपनी जान से बढ़कर अपनी बीवी की हिफाजत करूँगा। मगर अंदाज़ मेरा होगा, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और ये डॉन, इसकी बारी है अब। ठीक है मेरे शेर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मगर डॉन मेरी बेटी का शिकार है, इस तक पहुँचने के लिए मानो ने बहुत मेहनत की है। सर, डॉन ऐसा आदमी है जिसके भी हाथ लगे इसे चाहिए। इसी वक्त इस्लाम को कुचल कर रख दे, और अगर डॉन मेरा हाथ लग गया तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। हाँ, एक न्यूज़ है, हमाद आ गया है पाकिस्तान, वो भी डॉन के कहने पर। ठीक है, देख लेंगे इसे भी। बिग किंग ने सिगरेट का कश लगाते जवाब दिया। बिग किंग और दुराब इस वक्त दुराब के ऑफिस में थे। जब भी कोई अहम बात होती है, बिग किंग बिजनेस डील की तरह ही ऑफिस में ही करता था। शाह और दाद को ड्यूटी सिक्योरिटी के इंतज़ाम संभालने पर लगी थी, क्योंकि आज डॉन एक बिजनेसमैन बनकर दुराब से मिलने आ रहा था। दुराब को आने नहीं तो कभी गलती ना करता। बाबा, अपना ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी देर तक आ रही। खान बाबा की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुसफ़ा इन्हें ऑफिस नहीं जाने दे रही थी। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? बाबा, वो दुराब से कुछ काम था इसलिए ऑफिस जा रही। अच्छा ठीक है, दुराब से कहना मैं 2-3 दिन तक चक्कर लगाऊंगा ऑफिस का, तब तक वो खुद देख ले। सही है बाबा। मुसफ़ा ने आज ठान ली थी कि दुराब से बात करके रहेगी। अम्मा की वफ़ात से अब तक 1 महीना गुजर चुका था, मगर दुराब इसकी कोई बात नहीं हुई थी। रिमशा अलग प्रेशर डाल रही थी घर आ जाओ, जबकि दुराब यही समझ रहा था कि मुसफ़ा फ़िलहाल अम्मा के लिए उदास है, वहाँ रहना चाहती है। तभी बिना कुछ कहे खामोश था, मगर मुसफ़ा क्या सोचे बैठी थी इस बात से अनजान। दुराब अपनी ऑफिस मीटिंग्स अटेंड करने में मसरूफ़ था। सर, कोई लड़की आई है, अपना नाम मुसफ़ा बताती है, आपसे मिलना चाहती है। इस वक्त दुराब एक अहम मीटिंग अटेंड कर रहा था कि सदरा ने मुसफ़ा के बार बार इसरार पर आखिर दुराब को कॉल की थी। मुसफ़ा के नाम पर दुराब चौंका था।
صحیح میرے آفس میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں کہہ کر دراب نے کال کاٹی۔ کتنی دیر سے مصطفیٰ انتظار کر رہی تھی، اسے جلدی تھی، آگے بہت سے کام پڑے تھے جو زوبی کے ساتھ آج ہی ختم کرنے تھے۔ اتنے دنوں سے مصطفیٰ اپنے ایک سیکرٹ کام نہ کر سکی تھی، سوچا تھا آج ہی سٹارٹ کرے گی، مگر یہ دراب آفس میں بٹھا کر خود ابھی تک نہ آیا تھا۔ بہت ہمت کر کے آج مصطفیٰ نے دراب سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو گھبراہٹ تھی اب وہ غصے میں بدل گئی تھی۔ نہ جانے اور کتنی دیر لگائے گا، اسے ہمیشہ ہی انتظار کرنا برا لگتا تھا۔ بیٹھ بیٹھ کر اسے کفت ہونے لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ مصطفیٰ جانے کے لیے اٹھی تھی کہ دراب آفس میں انٹر ہوا۔ سوری چاکلیٹی گرل، میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، بس جلدی جلدی ختم کی ہے تمہارے لیے۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے دراب نے معذرت کی تھی، ساتھ مصطفیٰ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ جلدی جلدی کی مہربانی مصطفیٰ کو تب چڑھی تھی۔ دراب نے مصطفیٰ پر گہری نظر ڈالی، سمپل سی شرٹ پر گلے میں اسکارف ڈالے، میچنگ ٹراؤزر پہنے، بالوں کی اونچی سی کونی بنائے، اپنی کیوٹ سے لک کے ساتھ سیدھا دل میں اتری جا رہی تھی۔ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ نہیں کچھ بھی نہیں، مجھے بس بات کرنی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بتا دیں کب فری ہوں گے، تب کر لوں گی بات، نظریں جھکا کر مصطفیٰ نے کہا۔ دراب نے بڑے غور سے مصطفیٰ کی ایک بات سنی تھی، لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اب بول سکتی ہو، اشارے کرتے بھی کیوٹ لگتی تھی، اب اپنی باتوں سے تو کیوٹنس کا ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں محترمہ آپ نے۔ میں بالکل فری ہوں، جو بھی بات کرنی ہے کہیں، میں سن رہا ہوں، بلکہ یوں کہو تمہیں سننا اچھا لگ رہا ہے۔ دراب کا معنی خیز انداز مصطفیٰ کو حیران ہوئی تھی، کہاں یہ باتیں بھی سناتا تھا، آج ایسے بات کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ یہ کہنا یہ تھا کہ اب میں آپ کے ساتھ، میرا مطلب ہے آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اماں کے لیے تھا یہ سب، میں گھر نہیں آؤں گی، رمشا سے کہا ہے کہ ہم دونوں اس شادی سے خوش نہیں ہیں، مجھے یہی ٹھیک لگا۔ اب آپ بتا دیں کیا کرنا ہے، کیسے سب کو بتانا ہے، میں آپ کی بڑی مشکور ہوں، آپ نے میری بات کو سمجھا تھا اور میرا ساتھ دیا، اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو بھی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی بات بنا دراب کی طرف دیکھے کر رہی تھی۔ دراب کو مصطفیٰ کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں تو میں اچھی طرح جانے دیتا ہوں۔ دراب صرف سوچ سکا تھا، کہا کچھ نہیں، مگر دراب کا غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، مگر یہ بہت جلدی نہیں کر رہی تم، کچھ وقت گزرنے دو پھر سوچتے ہیں۔ کچھ وقت کیوں گزرنے دوں مسٹر دراب، کس حق سے اور کس لیے رہوں میں؟ جو بات کل ہونی ہے آج ہو جائے تو اچھا ہے۔ دراب کی بات کاٹتی مصطفیٰ بولی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں سب کے سامنے طلاق کے پیپرز بنوا کر تمہیں دے دوں گا، 2-3 دن لگیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ اپنی چیئر سے اٹھی تھی۔ رکو، دراب کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ کوشش کرنا مجھے دوبارہ نظر نہ آؤ، ورنہ مجھے تم سے محبت کرنے پر کوئی روک نہیں سکے گا، دیوانہ وار مصطفیٰ کو دیکھتے دراب نے کہا تھا۔ مصطفیٰ ہک سے کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ اگلے ہی پل چاک سے نکلی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی یہ سب کہتے ہوئے؟ دانت پیستی وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ نہیں، جو حقیقت ہے وہی بتا رہا ہوں، شرم کیسی؟ دراب کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ تم کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دراب اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مصطفیٰ کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، جلدی سے آفس سے باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ کے نکلتے ہی دراب کا زوردار قہقہ گونجا تھا، آئی بڑی، دیکھ لوں گا تمہیں میں شیرنی میری۔ جی آپ ہی سب خیر ہے؟ کیا ہوا، اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے آپ نے؟ زوبی رمشا کی کال پر پریشان ہوتی فوراً پہنچی تھی۔ تمہاری بھی بات ہوئی مصطفیٰ سے؟ رمشا نے زوبی کے چہرے پر کچھ ٹٹولا تھا۔ جی آپ کی بات تو دن رات ہوتی ہے، آپ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ زوبی کو رمشا کا انداز کافی الگ لگا تھا۔ مصطفیٰ دراب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، الگ ہونے کا کہہ رہی ہے، اور جب اماں فوت ہوئی ہیں تب سے اب تک واپس نہیں آئی۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا ہو گیا ہے اچانک سے لڑکی کو؟ کیا، یہ کب، کیسے؟ نہیں آپ اس بارے میں میری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، حد ہے مطلب۔ اف، زوبی کا سر چکرایا تھا۔ یہی تو میں سمجھی، تمہیں پتہ ہوگا ہر بات جو تم سے شیئر کرتی ہے، پلیز تم اسے سمجھاؤ کچھ، پلیز بہت غلط کر رہی ہے۔ اچھا آپ روئی تو مت، ہمت کریں، کرتی ہوں میں بات، یہ کیا پاگل پن ہے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رمشا کو تسلی دیتی زوبی خود بھی پریشان تھی۔ اوکے آپ ہی، میں چلتی ہوں، ابھی سیدھا مصطفیٰ کے پاس ہی جاؤں گی، مجھے خود سکون نہیں آ رہا، آپ پلیز تھوڑا آرام کریں۔ چلے اٹھے، رمشا کو بیڈ پر لٹا کر وہ باہر نکلی تھی۔ رمشا نے مصطفیٰ کے اس اقدام کی بہت ٹینشن لی تھی۔ زوبی کا بہت افسوس ہوا تھا، مصطفیٰ کو آخر بیٹھے بٹھائے کیا سوجی تھی جو دراب جیسے شوہر کو چھوڑنے پر تلی تھی۔ دراب پر کئی لڑکیاں فدا تھی، ہینڈسم، گڈ لکنگ، اوپر سے ایک کامیاب بزنس مین، حد ہی ہے، اس کی عقل تو گھاس چڑھنے چلی گئی ہے۔ مہموں میں بڑبڑاتی زوبیاں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ارے رکو، تیز گام کہاں جا رہی ہو؟ سامنے سے آتے داد نے زوبی کی تیزی دیکھی تو پکارے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ تمہیں اس سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو۔ زوبی کا کاٹدار لہجہ داد افسردہ ہوا تھا۔ جتنا وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، زوبی اتنی
ہرٹ کرتی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ اب بھی سے کیا مطلب ہے؟ کیا چینج ہوا ہے یہاں جو اب اور تب میں فرق لا رہے ہیں بیچ میں تم سے نفرت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تم اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو، آئی سمجھ؟ سخت الفاظ میں داد کو وارن کرتی زوبی ہے جا اور ہو جا۔ داد نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خان بابا کو دوائی کھلا کر سلایا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتی مصطفیٰ کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ٹھہرو، کسی نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ درد سے بلبلاتی سامنے والے کو دیکھا تھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آ جاتے ہو بار بار؟ چین نہیں ہے تمہیں؟ لہجے میں حد درجہ کرواہٹ لیے کہا تھا۔ میرے آنے جانے کے عادی ہو جاؤ، مسز بیسٹ نے کہا تھا، اور ہاں تم دولاب کے گھر میں ہی رہو گی جب تک میں نہ کہوں کہیں نہیں جا سکتی۔ بیسٹ کی اس بات پر مصطفیٰ کا دماغ گھوما تھا۔ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں جا سکتی میں؟ کہیں تم کون ہوتے ہو مجھ پر پابندی لگانے والے؟ اور شرم نہیں آ رہی اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہو؟ تمہیں شرم آئی تھی جب بنا سوچے شوہر سے پوچھے غیر مرد کے ساتھ ایک گھر کے ایک کمرے میں رہ رہی تھی؟ بیسٹ کو تو آگ لگی تھی۔ وہ دو بدو جواب دیا تھا۔ مصطفیٰ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ کیوں چپ ہو گئی؟ بولو نا۔ میں بھولا نہیں ابھی، نہ ہی معاف کیا ہے تمہیں۔ تھوڑا نرمی سے کیا پیش آیا؟ تم تو سر پر سوار ہو گئی ہو۔ چپ کر کے وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور مجھے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ صرف بگ کنگ کا حکم ہے جو تم تک پہنچایا ہے۔ تم دولاب کے گھر سے ہلوگی نہیں۔ پہلی فرصت میں اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ تمہاری طرف سے کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جیسے یہ حل ہوگا جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے۔ میں صرف بگ کنگ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا تھا۔ ان کو کال کرنا، وہ نہیں اٹھائیں گے۔ میری کال پاپا کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جلدی سے روم میں گئی اور اپنے موبائل پر بگ کنگ کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں۔ مصطفیٰ کو دکھ ہوا، پاپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی سیکیورٹی پرابلم ہوئی تھی، پر ایسا تو نہیں تھا کہ رابطہ ہی نہ کرتے۔ گہری سانس لیتی مصطفیٰ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دولاب کا گھر ہی کیوں، زوبی کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ خیر دیکھ لوں گی میں بھی، آخر کیا چکر ہے۔ ہو گئی تسلی تمہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتے ہو۔ شکریہ۔ بات تو تم مجھ سے ہی کرو گی، مسز بیس نے جیسے کچھ جتایا تھا۔ کل صبح تم دولاب کے گھر ہونی چاہیے، نہیں جاؤ گی تو کسی بھی حادثے کی خود ذمہ دار ہوگی۔ میرا کام تمہیں بتانا تھا، باقی تمہاری مرضی۔ خیر مرضی کی بات مت کرو، یہ تو اب میری چلا کرے گی تم پر۔ مصطفیٰ کے کان میں اپنی بات کہتا بیسٹ کچھ پل کے لیے مدہوش ہوا تھا۔ اچانک سے بیسٹ بہت قریب آیا۔ مصطفیٰ کی سانس اٹکی تھی۔ دور ہوتی تو وہ مزید ضد میں قریب ہوتا۔ خاموشی سے کھڑی بیسٹ کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا بیسٹ میں جہاں پر بیسٹ کے سامنے اپنی زور آزمائی نہیں کر سکتی تھی۔ کھوئے سے انداز میں بیسٹ نے خود پر قابو پایا اور پیچھے ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنی رکی سانس بحال کی تھی۔ ایک آنسو مصطفیٰ کی گال پر گرا تھا جسے بیسٹ اپنی پوروں پر چن کر مصطفیٰ کو حیران چھوڑتا وہاں سے نکلا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو کیا نام دیتی اسے خود سمجھ نہ آیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں پوچھا آپ مجھ سے؟ میرے ماضی آخر کیا تعلق تھا اس کا اس بات سے؟ خان بابا سوچ سوچ کر تھک گئے تھے۔ اے میرے اللہ، میری دونوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، میں مزید غم برداشت نہیں کر سکتا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں بچا نہیں سکا تھا۔ وہ غم آج تک مجھے کھاتا ہے۔ میں بے بس ہوں، بے بس تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ بس ایک غلطی کر بیٹھا، دان جیسے بندے پر بھروسہ کر لیا۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے مصطفیٰ سے معافی مانگ سکوں۔ میرے مولا، گڑ گڑا کر دعا مانگتے۔ ان کی حالت غیر تھی، پر ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ رمشا، کیا ہوا؟ لائٹ کیوں آف کیے بیٹھی ہو؟ سب خیر ہے؟ شاہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو روم میں لائٹ آف تھی، جبکہ رمشا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ شاہ کی آواز پر رمشا نے سر اٹھایا تھا۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شاہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ بولو نا، خاموش کیوں ہو؟ رمشا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ آپ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روتی ہوئی رمشا کی بات پر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ دماغ تو جگہ پر ہے تمہارا، کیا بولے جا رہی ہو؟ ایسی حرکت کیوں کروں گا بھلا میں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میری بے وفائی کا؟ آپ رات کو چھپ کر کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہیں جب میں سو جاتی ہوں۔ آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ بیوی ہوں میں آپ کی، اب سے مجھے یہ امید نہیں تھی، کہہ کر پھر سے رونا اسٹارٹ کیا تھا۔ رمشا کو شاہ پر غصہ آیا تھا۔ مارے گئے یار، یہ بیسٹ مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہ چھوڑے گا۔ اتنے خطرناک کام مجھے کرنے نہیں ہوتے، کہا بھی تھا میرے لیے مشکل ہے۔ شاہ بھرا بیٹھا تھا۔ رمشا کو کیا بتاؤں بھلا؟ سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ شاہ کی سوالیہ نگاہیں رمشا سٹپٹائی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، شاید میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ شاہ پر یقین تو آنکھیں بند کر کے کر سکتی ہوں، میری ہی غلط فہمی ہوگی۔ شاہ آنکھوں میں سنجیدگی لیے رمشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میں آپ پر یقین کرتی ہوں، اور ہے کون میرے پاس؟ اگر ایسا کچھ ہوا نا تو میں بتا رہی ہوں، چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ نہ اس چڑیل کو، شاہ کے سینے میں سر چھپاتی منہ بسور کر کہا۔ جب یقین تھا تو اتنے آنسو کیوں بہائے پگلی، اور نہ ہی کوئی چڑیل ہے۔ شاہ کو رمشا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ساری تھکن دور ہو گئی ہو جیسے۔ مگر یہ بیسٹ ایک دن مجھے مروا کر ہی دم لے گا۔